حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور پھر یہ لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر جو شان اذا یسر کے ساتھ، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا۔ پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے۔ کیا 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے کہ اس رات کے پردوں میں نور حق جلوہ کرے، اس رات کے پردوں میں بخشش کا راز ہے، اس رات کے پردوں میں مغفرت کا راز ہے، اس رات کے پردوں میں میرا جلوہ کا راز ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی عظمت، اس کی رفعت 1000 مہینوں کی عظمتوں اور فضیلتوں سے بلند ہے۔ اور پھر یہ اس رات کی برکتیں ہیں، یعنی دونوں جہتیں ہیں، برکت دینے کے لیے بھی اور برکت لینے کے لیے بھی۔ خوش نصیبو، یہ شب قدر زمین والوں کو دے دی ہے، آسمان والوں سے لے دی ہے۔ اب آسمان والوں کے پاس شب قدر نہیں، وہاں سے تو آ گئی، وہاں سے تو آ گئی، اب حضور کی امت کو دے دے۔ جہاں کشا کشا، میں اس کا ایک اور رخ بیان کر رہا ہوں۔ ایک رخ تو وہ ہے جو مفسرین نے، علماء نے بیان کیا کہ ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، مگر اس کا ایک رخ وہ ہے کہ یہ رات جب زمین کو مل گئی اور آقا علیہ السلام کی امت کو مل گئی، اس رات کی برکتوں کے طالب فرشتے بھی تھے، اس رات کے دبیز پردوں میں چھپے ہوئے نور کے طالب فرشتے بھی تھے۔ جب یہ رات آقا کی امت کو مل گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے فرشتوں نے بھی التجا کی، مولا یہ رات تو وہ رات ہے کہ اس کی حسین ظلمت کے پردوں میں تو نے اپنا جلوہ چھپا رکھا ہے، اپنا حسن و جمال اور اپنا نور چھپا رکھا ہے۔ یہ رات تو نے اہل زمین کو دے دی، ہم ترس گئے، فرمایا جاؤ تم بھی اس رات زمین پر چلے جایا کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جب شب قدر اس زمین پر برپا ہوتی ہے تو آسمان چھوڑ کر جبرائیل بھی نیچے آ جاتا ہے، ملائکہ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ من کل امر، ہر امر، ہر خیر کا امر لے کر، ہر برکت کے کام کے ساتھ، ہر برکت کے امر کے ساتھ، ہر جہت اور ہر سمت سے ملائکہ کی فوجوں کی فوجیں اترنے لگتی ہیں، فرشتوں کے جھنڈ اور غل کے غل اترنے لگتے، جبرائیل امین اتر آتے اور اتر کر پھر وہ لوگوں کے اندر آ جاتے، اور جو لوگ اس گھڑی کو پا لیتے ہیں جبرائیل امین ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہی سلامتی۔ تو کچھ تو ان کی آمد سے انوار میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، اور کچھ وہ برکت جو رب کائنات نے شب قدر میں فی ذات ہا رکھی ہے، اس برکت کے فیض لینے کے لیے ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ زمین والو خوش نصیب ہو کہ نعمت خود یہاں آ گئی، فرشتوں سے پوچھو جو اس سے فیض یاب ہونے کے لیے آسمان سے چل کے اس رات یہاں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا مگر یہ شب قدر، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کا فیض اور اس کا نور کن کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا جنہوں نے اپنے احوال کو درست کیا۔ یہ رات اگر احوال درست ہو جائیں، اپنی زندگی کا چلن درست ہو جائے، اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں سے ہم نجات پا لیں تو ہمارے اصلاح احوال سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اور پردے اٹھنے سے اس کا نور نصیب ہوگا۔ قسموں کے ساتھ فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم والے تھے،
بڑے بڑے ستونوں اور عالی شان محلوں والے تھے اور اہل ارم تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے اونچے محل، اتنی اونچی بڑی مضبوط کوٹھیاں، اتنے بڑے بڑے ستون کہ فرمایا ملکوں میں دنیا میں ان جیسا، اس قوم جیسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، زیب و آرائش، زینت رہائش، یہ سب کچھ اتنا تھا کہ فرمایا ملکوں میں دنیا میں ان جیسی کوئی قوم پھر آج تک پیدا نہ ہوئی۔ فرمایا مگر دنیاوی زیب و زینت، آرائش، مال و دولت، جاہ و منصب اور سکون اور دنیا کے چین نے انہیں رب کے عذاب سے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ وہ قوم نافرمان تھی، رب کو بھول گئی تھی۔ جب عذاب آیا تو قوم اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہر اور گھر آباد کر رکھے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا رکھے تھے، وادیاں آباد کر دی تھی پہاڑوں میں پتھروں کے گھروں سے۔ فرمایا وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ ارے آج اپنی مال و دولت پہ فخر کرنے والوں، اپنی دنیاوی زیب و زینت پہ فخر کرنے والوں، دنیا کے جاؤ منصب پر اکڑنے والوں، اور دنیا کی چند روزہ عیش پر اپنے مولا کو بھول جانے والوں، اپنی آخرت کو بھول جانے والوں، اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جانے والوں، فرمایا تم اہل ارم سے بڑے نہیں، تم قوم سمود سے بڑے نہیں، تم قوم عاد سے بڑے نہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور ذرا فرعون کو بھی دیکھو، اس کا حشر کیا ہوا، وہ بڑے لشکروں والا تھا اور اتنا طاقتور حکمران تھا کہ جو سر اٹھاتا مخالف کو میخیں گاڑ کر ختم کر دیتا، مگر اس کی میخیں جب خدا کے عذاب کا وقت آیا فرعون کو بچا نہ سکی، اس کے لشکر فرعون کو بچا نہ سکے، کسی کی مال و دولت فرعون کو بچا نہ سکی، کسی کی دنیاوی عیاشی اس قوم کو بچا نہ سکی۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، وہ دنیاوی مال و اسباب، زیب و زینت، دولت، سرمایہ، آرام، آسائش، ان چیزوں میں کھو کر اللہ کو بھول گئے تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا، مظلوموں کے حق چھینے جا رہے تھے، مظلوموں کی سسکیوں کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا، ایک ظلم تھا، ایک فساد تھا، پورا معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن گیا۔ فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے اپنے ملکوں میں بڑی فساد انگیزی کر دی تھی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب ان کا فساد حد کو پہنچا، ان کا ظلم انتہا کو پہنچا، ان کی نافرمانی سرکشی حد سے گزر گئی اور خدا کو بالکل بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، تو فرمایا پھر رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔ اے حبیب اپنی امت کو بھی بتا دو کہ رب کے عذاب کا کوڑا سمود و عاد پر برسا، فرعون ذی الاوتاد پر برسا، بڑے بڑے اہل بلاد پر برسا اور بڑے بڑے اہل فساد پر برسا۔ اپنی امت کو بتا دو کہ رب کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے۔ میں تو تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں، مگر تم اگر ان قوموں کی روش پر چلو گے تو میرے عذاب کی گرفت میں آؤ گے۔ فرمایا اللہ پاک نے پھر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا مگر انسان، یہ ساری باتیں سن کر عجیب ہے، ساری تاریخ قوموں کے زوال اور عروج کی جان کر عجیب ہے، اللہ کے عذاب کی داستانیں سن کر، قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سن کر، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ صبح و شام نشان عبرت بنتے رہتے ہیں،
قومیں مٹ جاتی ہیں، محل ویران ہو جاتے ہیں، حکمرانوں کی کرسیاں چھن جاتی ہیں، دولتیں تباہ ہو جاتی ہیں، یکایک موت کا فرشتہ انسان کو دبوچ لیتا ہے، انسان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مگر صبح و شام انسان سب کچھ دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں پھر بھی عجیب ہے۔ کیسا عجیب ہے؟ جب اللہ اسے آزماتا ہے، عزت دے کر، نعمتیں دے کر، مال و دولت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، آسائش زندگی دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ آزماتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، اللہ مجھ پر بڑا راضی، اللہ کی بڑی رحمت ہے مجھ پر، خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اسے دوسری طرح آزماتے اس کا رزق کم کر لیتے، تنگی دیتے، پریشانی دیتے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یکایک اس نعمتوں والے رب کو بھول جاتا ہے، رب کی نعمتیں بھول جاتا ہے، اور بول اٹھتا ہے وہ بے صبرہ انسان، وہ کمزرف انسان، وہ ناشکرہ انسان، بول اٹھتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اے بندے، تیری یہ بے صبری، ناشکری، یہ تجھے نافرمانی اور سرکشی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس کا انجام دوزخ کی آگ ہوگا جو میں نے تپا رکھی ہے، اور جب تجھے دوزخ میں گرایا جائے گا تیری سرکشی کے باعث، تیری نافرمانی کے باعث، تیری بے صبری ناشکری کے باعث، جب رب کے عذاب کا کوڑا تجھ پہ برسے گا تو اس وقت معلوم ہے تجھے کیا کہا جائے گا۔ تو پوچھے گا کہ مجھے عذاب کیوں آ گیا، میں دوزخ میں کیوں گرایا جا رہا ہوں، میں تباہ برباد کیوں کیا جا رہا ہوں، مجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا؟ جب تو پوچھے گا تو تجھے بتایا جائے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے یہ پوچھنے والے کہ تجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا، سن لے، اس لیے خدا کا عذاب لوگوں تم پر اور قوم پر اللہ بتائے گا اترا ہے، اور دوزخ کے لائق جا بنے ہو کہ تم اپنے معاشرے میں یتیموں کی قدر نہ کرتے تھے، یتیموں کی تکریم نہ کرتے تھے، یتیم بے سہارا تم ان کا سہارا نہ بنتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو غریبوں اور محتاجوں کی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب نہ دیتے تھے، ان کے معاشی حالات کو بدلنا اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے تھے۔ تم نے یہ ذمہ داری بلا دی تھی کہ اگر معاشرے میں لاکھوں لوگ پریشان ہوں، دکھی ہوں، تباہ حال ہوں، تو ان کے حالات کو بدلنے کی ذمہ داری بھی خوشحال لوگوں کو، بدحال لوگوں کو بدحالی سے نکالنے کی ذمہ داری خوشحال لوگوں پر ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی ذمہ داری خوش باش لوگوں پر ہے۔ تم معاشرے میں محنت نہ کرتے تھے، اپنے حال میں مست تھے، اپنے کام میں مست تھے، اپنے عیش میں مست تھے، اور پھر تم مال و دولت اور دنیا اور اپنے مفاد کے اتنے رسیہ ہو گئے تھے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال سارا سمیٹ کر ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے، تم وراثت کے مال میں سے بھی غریبوں کو حصہ نہ دیتے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور بات یہ کہ تم نے مال و دولت سے حد درجہ محبت شروع کر دی تھی، بھول گئے تھے کہ مال و دولت آزمائش کے لیے ملی تھی، طاقت آزمائش کے لیے ملی تھی، عزت آزمائش کے لیے ملی، یہ پوری زندگی آزمائش کے لیے ملی ہے، یہ جو آزمائش ملی تھی تم نے اس سے محبت شروع کر دی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، فرمایا یقیناً سن لو، یہ زندگی سے محبت کرنے والوں، مال و دولت سے پیار کرنے والوں، دنیاوی آسائشوں پر جان دینے والوں، سوچو کب تک اس دنیا کی پوجا کرتے رہو گے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب زمین پاش
پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. قیامت کا دھماکہ آئے گا, یکایک زمین پاش پاش کر دی جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, پھر آپ کا رب جلوہ گر ہوگا, آپ کا رب جلوہ گر ہوگا, اور فرشتے قطار در قطار اس سلطان, اس بادشاہ حقیقی کے حضور صف در صف حاضر ہوں گے. وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے سامنے, سرکشی کرنے والوں کے سامنے, مال و دولت سے حباً جمع محبت عشق کرنے والوں کے سامنے, اللہ کو بھول جانے والوں کے سامنے, آخرت کو بھول جانے والوں کے سامنے دوزخ کو بلا کر پیش کر دیا جائے گا. بتا دیا جائے گا, ارے رب کو بھول کر اس دنیا میں کھو جانے والوں, دنیا میں کھو جانے کا انجام آج دوزخ تمہارے سامنے ہے. فرمایا اس وقت انسان یومئذ یتذکر الانسان, اس دن بات انسان کی سمجھ میں آ جائے گی, اس دن بات انسان کی سمجھ میں آ جائے گی, اور جب سمجھ میں آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ, اللہ فرماتے ہیں ناداں, مگر اس دن سمجھ ابھی آ گئی تو وہ سمجھ کس کام کی. جب سمجھنے کا وقت تھا تو نہ سمجھا, جب نصیحت لینے کا وقت تھا تو نے نہ لی, جب اپنے حالات کو درست کرنے کا وقت تھا تو نے درست نہ کیے. مگر جب دوزخ بڑکتی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس وقت کہے گا اے کاش میری اصل زندگی تو یہ تھی, میں تو بھولا رہا. ارے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لینے والوں, یہ ایک فریب ہے, یہ ایک سراب ہے. جیسے مسافر صحرا میں چلتا ہے اور دور دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے, وہ سراب ہے. جوں جوں بڑھتا چلا جاتا ہے پانی آگے چلتا جاتا ہے, وہ سفر کٹ جاتا ہے مگر پانی نہیں ملتا. یہ دنیا کی عیش, دنیا کی لذتیں, دنیا کی راحتیں, یہ دنیا کی ساری جاؤ منصب اور مال و دولت جس کی خاطر انسان دیوارہ وار اللہ کو بھولے ہوئے ہے, یہ سراب ہے, یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے. ارے اس دھوکے سے نکلو, اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے, جب تخت خدا کا سامنے ہوگا, اس کی سلطنت ہوگی, اور وہ فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے. اصل زندگی اس دن سمجھ آئے گی, مگر اس دن کی سمجھ کام نہ آئے گی. فرمایا انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اور آج میرے کام آتا, مگر فرمایا سو اس دن نہ اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکے گا, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور نہ اس کے جکڑنے جیسا عذاب میں کوئی جکڑ سکے گا. اس دن انسان جکڑ لیا جائے گا, عذاب میں آ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا بندے میں نے تو سب کچھ کھول کر تجھے بتا دیا, پھر تیری بخشش کی راہیں کشادہ کر دی, پھر تیرے لیے راتیں رکھ دی, پھر تجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دی, اپنی بخشش کے دروازے کھول دیے, پھر تمہیں خصوصی راتیں دی, پھر تمہیں یہ کہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اگر پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہو جائے اور بات دنیا میں ہی تجھے سمجھ آ جائے اور تو توبہ کر لے تو تیرے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے, تو اس طرح پاک کر دیا جائے گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہ تھا. اللہ پاک فرماتے میں نے تو سارے راستے تیرے سامنے کھول دیے, مگر اے ناداں انسان تو اتنا بدمست ہو گیا تھا کہ میرے دروازے بخشش کی بھی تجھے نظر نہ آئے, میری رحمت کے کشادہ راستے بھی تمہیں نظر نہ آئے. میں نے تیری زندگی کے حالات بدلنے کے کئی بہانے رکھے تھے, وہ بہانے بھی تجھے دکھائی نہ دیے. کاش تجھے بات کی سمجھ آ جاتی. اللہ پاک فرماتے ہیں بندے یہ مال و دولت میں سکون نہیں, دنیاوی عیش و عشرت میں سکون اور اطمینان نہیں,
سرمایہ و دولت میں سکون و اطمینان نہیں، طاقت اور اقتدار میں سکون اور اطمینان نہیں، لوٹ مار میں سکون اور اطمینان نہیں، دنیا ساری میں سکون اور اطمینان نہیں۔ اے انسان، اگر سکون کی تلاش تجھے ہے، اگر اطمینان کی تلاش ہے تو اطمینان دنیا میں کہیں نہ ملے گا، اطمینان میری بارگاہ میں ہے۔ میرا ہو جا، میری یاد سے جڑ جا، میرے ذکر کو دل میں جگہ دے، میری محبت سے جڑ جا، میری محبت کر، میری طاعت کر، میرا تقوی دل میں رکھ، میری خشیت رکھ، میرا خوف کر، مجھ سے ملاقات کی آرزو کر، آخرت کی تمنا کر، میرا بن جا، بس میں بننے کی دیر ہے، تیرے نفس میں میں اطمینان کا چشمہ کھول دوں گا۔ میری یاد تیرے لیے اطمینان کا باعث بن جائے گی، اور پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا اے میری یاد سے اطمینان پا جانے والی جان، نفس، اے میری محبت کے چشموں سے سیراب ہو کر مطمئن ہو جانے والے نفس، اے میری معرفت کی شراب پی کر اطمینان ہو جانے والے نفس، یہ دنیا کھو جانے کی جگہ نہیں، اس میں نہ کھو۔ دنیا گم ہونے کی جگہ نہیں، اس میں گم نہ ہو۔ گم ہونا ہے تو میرے پیار میں گم ہو، گم ہونا ہے میری محبت میں گم ہو، میری طاعت میں گم ہو، میری قربت میں گم ہو۔ ارجعی الی ربک، لوٹا، تو نے دل کہاں لگا لیا، ادھر سے دل ہٹا اور میری طرف آ، ادھر سے دل ہٹا اور میری طرف آ، لوٹا، ارجعی، لوٹا۔ لوٹنا اس سفر کو کہتے ہیں کہ ادھر کیا جائے جہاں سے آیا، وطن ہی کی طرف جانے کو لوٹنا کہتے ہیں، آگے آگے جانے کو لوٹنا نہیں کہتے۔ فرمایا ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کی آواز، میٹھی میٹھی صدا آ رہی ہے، لوٹا، پیار بڑی ندا آ رہی ہے، لوٹا، حلاوت بری ایک نغمہ سنائی دے رہا ہے، ارجعی، لوٹا، روح کے تار ہلا رہا ہے نغمہ، لوٹا، آواز آ رہی ہے بندے تو وطن بھول گیا ہے، تیرا وطن یہ نہیں میں ہوں، میری طرف لوٹا، بھول گیا میرے پاس ہی سے تو گیا تھا، کل تک تیری روح عالم ارواح میں میرے حضور سجدہ ریز تھی، میرے جلووں سے سرشار تھی، میری قربتوں سے مالا مال تھی، اور تو میرے پاس تھا، اور میری بارگاہ تیرا وطن تھی۔ میں نے چند دنوں کے لیے تجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس جگہ جا کر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اے بندے لوٹا، ادھر جا کے گم نہ ہو، تیرا وطن یہ نہیں، تیرا وطن وہ ہے۔ اے انسان، تیری حقیقت ناسوتی نہیں ملکوتی ہے، تیری حقیقت جبروتی ہے، تیری حقیقت لاہوتی ہے۔ اے انسان، اس دنیا کے پنجرے سے، حرص سے، ہوس سے، طمع سے، لالچ سے، حب دنیا سے، شغل دنیا کی حب سے، شہوات دنیا سے، خواہشات دنیا سے اپنے آپ کو نکال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو انہی میں پھنسا ہو اور فرشتہ تجھے لے کر میرے پاس آ جائے، بغیر تیاری کے آ جائے، اور جب بغیر تیاری کے موت دبوچ لے گی اور میرے پاس تو پہنچے گا تو میرا پہلا سوال ہوگا، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ پھر تو مجھے کیا منہ دکھائے گا؟ اے نفس، میرے ذکر میں مطمئن ہو جا، میری یاد میں کھو جا، اور اس دنیا کی آزمائش کے چند دنوں سے فائدہ اٹھا اور میری طاعت بجا لا، توبہ کر، توبہ کر، اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو تک، اپنے وطن کو پہچان،
اپنے رب سے پیار کر، رب کے حضور حاضر ہونے کا دھیان کر اور پلٹا میری طرف، دل کو مجھ سے لگا۔ حکم ہوگا کہ جب تم میری طرف آئے گا، وطن کی طرف آئے گا اور آنے والا بن جائے گا تو آواز آئے گی راضیتم مردیہ، اور اس حال میں ہاں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ تب حکم ہوگا فادخلی فی عبادی، آؤ اب اسے میرے بندوں میں شامل کر، یہ میرے بندوں میں شامل ہے۔ وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں آ جائے، اللہ کے بندوں میں آ جا۔ لوگو فادخلی فی عبادی، آج کی رات کا واللیل اذا یسر کا پیغام یہ ہے، وادخلی فی عبادی۔ رات گزر رہی ہے اور زندگی کی رات بھی گزر رہی ہے۔ کتنی ساعتیں زندگی کی گزر گئی، کیا خبر کتنی ساعتیں باقی۔ سحر قریب ہے اور موت کی سحر بھی قریب ہے۔ اس سحر کا تو پھر بھی پتا ہے کہ اتنی گھڑیوں کے بعد آئے گی، مگر سحر برزخ کا کوئی خبر نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ اے انسان، بغیر تیاری کے رہنے والے انسان، ہم تو بغیر تیاری کے، ہم تو بغیر تیاری کے، اگر اس لمحے آواز آ جائے تو ہم تہی دست تہی دامن بغیر تیاری کے خدا کے حضور پیش ہونے کے قابل نہیں، اس کو جواب دینے کے قابل نہیں۔ لوگوں، آج کی رات جیسے ڈھل رہی ہے، سمجھ لو کہ زندگی کی رات بھی ڈھل رہی ہے۔ آؤ اس اصل زندگی کے لیے کچھ بنا لو، آخرت کی تیاری کر لو، اللہ سے ملاقات کا دن آنے والا ہے۔ لوگ جو محبوب سے ملنے جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں، قیامت کا دن، موت کا دن دو ملاقاتیں لانے والا ہے۔ موت کا دن دو ملاقاتیں لانے والا ہے، ایک قبر کی شام کو ملاقات ہوگی، ایک قیامت کے دن کو ملاقات ہوگی۔ قبر کی شام، قبر میں جاتے ہی تاجدار کائنات کا چہرہ انور ہوگا، امتی حضور کے سامنے ہوگا۔ اگر دامن میں کچھ نہ ہوگا تو شرمساری۔ اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے والی، نیچے کر دو فوٹو، نیچے کر دو، اللہ سے ملاقات ہونے والی۔ لوگوں آؤ آقا کی بارگاہ میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل کچھ ہو سکے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو سکے، اس کی تیاری کر۔ اور تیاری کا راستہ اولی توبہ ہے، پھر اصلاح ہے، اور پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ توبہ ہے، پھر اصلاح ہے، پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے، پھر دنیا کے نظاروں پر قیامت کے نظارے کو ترجیح دینا ہے، اور دنیا کی دولت پر آخرت کی دولت کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ کے حضور پیشی کے تصور کو ہم ذہنوں میں جاگزی کریں۔ کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے سال، کتنے مہینے گزر چکے، گزر رہے ہیں، گزرتے جائیں گے۔ کتنی سنگتیں تھیں جو پچھلے سال تھی آج نہیں، اور کتنی سنگتیں امسال ہیں آئندہ سال نہ ہوگی، کسی کو کیا خبر۔ لوگوں، انتظار کا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں کہ انتظار میں ضائع کیا جا سکتا۔ بس اسی گھڑی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو۔ بس پیغام یہ، اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو۔ ہم جو اس دنیا میں کھو گئے ہیں، یہ جگہ کھونے کی نہ تھی، جگہ تو وہ کھونے کی ہے۔ اس ملاقات کی تیاری شروع کر دو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ بس اگر وہ ترجیح نصیب ہو گئی تو زندگی کے سارے احوال اور طرز بود و باش اور طرز فکر و عمل
اور زندگی کی ساری ترجیحات خود بخود بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور آج کی رات کی جو بابرکت ساعتیں ہیں ان کے صدقے ہماری زندگی میں ایک اخروی انقلاب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دو زانو ہو جائیے، اللہ کے حضور پیشی کا تصور کر لیجئے۔ سحر کا وقت ہے، ہم گناہوں سے لت پت لوگ اللہ کے حضور پیشی کا تصور کر لیں، گناہوں کو یاد کرے اور دل میں ایک عزم کر لیں کہ باری تعالیٰ آج ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، زندگی کا رخ بدلتے ہیں، رخ بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتے ہیں اور تیری طرف سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اس تصور کو ذہن میں جاگزی کرو اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج رات کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک کی رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی توجہات اور فیوزات، بابرکت رات اور بابرکت جگہ، اتنی بابرکت کہ اس جگہ جہاں آپ بیٹھے اس سال اللہ کا شکر کہ کم و بیش 10,000 کے قریب افراد اعتکاف بیٹھے، جس جگہ 9-10 ہزار کے قریب آدمی اعتکاف بیٹھے ہو، اندازہ کر لیں وہاں اللہ کی بخششوں اور رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہے۔ پھر رمضان کی اس مبارک رات کی گھڑیاں، پھر قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا جوار، ان کے سائے میں، ان کے سائے میں، ان کے دامن میں، ان کی برکتوں کے سائے میں، پھر ہزاروں لاکھوں افراد سسکیاں لے کر جمع ہوں گے، تو کتنے بہانے جمع ہیں کہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت ہماری مرادوں کو تھام لے اور ہمارے ارادوں کو سہارا دے دے اور ہماری طلب ہمیں عطا کر دے۔ مگر جو اللہ سے مانگے استقامت کے ارادے سے مانگے، ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، مانگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کیفیت کو کب تک جاری رکھیں گے؟ آج اس کیفیت کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، استقامت کی راہ پر آ جائے۔ آپ آگے بیٹھ جائیے، روشنی مجھ پر نہ پڑے، یہیں بیٹھ جائے تھوڑا ادھر بس۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا یا رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ مولا، دعا کی ابتدا اس دعا سے کر رہے ہیں جو تو نے خود اپنے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت آدم کو سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ میرے آدم یہ دعا کے کلمات سیکھ لے، ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔ مولا، یہ تیرا وعدہ تھا، ہم دعا کے انہی کلمات سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی معافی کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا وَاعْفُ عَنَّا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على أعدائك وأعدائنا وأعداء الدين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا أقدر القادرين یا انصر الناصرین اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین یا غیاث المستغیثین یا مجیب المضطرین یا امان الخائفین یا رب المغمومین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب سیدنا رحمت للعالمین یا رب سیدنا محمد النبی الامین المکین مولا رات تیری بابرکت رات بیت چکی یہ ڈل رہی ہے اور تو خود اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرمایا ہے مولا ہمارے کان ہم بہرے ہیں بے شک تیری آواز تو نہیں سن سکتے پر مولا تو پکار تو رہا ہے اس وقت کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش مولا تیری صدائیں آ رہی ہیں تیرے حبیب نے بتایا ہے کوئی مجھ سے میری رحمت مانگنے والا میں اسے رحمت کی خیرات دے دوں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں اے مولا تیرے مبارک مہینے اس کی مبارک رات اس کی مبارک پچھلی شب کی گھڑیوں میں شب قدر کی ماہ رمضان کی 27ویں کی مبارک گھڑیوں میں آخر شب مولا تیری ہاتھ تیری بارگاہ میں ہزار گنہگار بندے دور و نزدیک سے آئے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں منگتے بن کر سائل بن کر بھکاری بن کر تیرے دروازے پر کھڑے ہیں مولا یہ منگتے تیرے در پر کھڑے یہ منگتے تیری دہلیز پر کھڑے اور رات کے پچھلے پہر دامن پھیلا پھیلا کر یہ مجرم یہ ملزم یہ خطا کار یہ گناہگار یہ بدکار دنیا سے مایوس ہو کر تیری رحمت کی امید رکھ کر تیری بخشش کی امید رکھ کر تیری عطا کی امید رکھ کر تیری سخا کی امید